السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی پی ایس سی عربک لیکچرار کے انٹرویو کے حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے طبقات شعراء کے بارے میں، جو کہ 4 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ ہم نے پڑھا جاہلی شعراء، دوسرا طبقہ پڑھا ہم نے مخضرم شعراء، تیسرا طبقہ اسلامی شعراء۔ آج ہم پڑھیں گے طبقہ رابعہ، چوتھا طبقہ مؤلد شعراء۔ مؤلد شعراء کون تھے؟ یہ دور جاہلیت میں جو شعراء ہوتے تھے وہ حقوق کے پاسبان اور قومی کارناموں کے بارے میں لکھتے تھے، یہ اس طرح کے ہوتے تھے۔ اسی طرح پھر عہد اموی میں جو شعراء گزرے ہیں وہ دین کے داعی ہوتے تھے یا مذہب کے حوالے سے وہ زیادہ مددگار ثابت ہوتے تھے۔ اور پھر عہد عباسی میں، یعنی یہ جو طبقہ رابعہ ہے مؤلد شعراء ہے، یہ عہد عباسی کے دور کے شعراء ہیں۔ اس دور میں شعراء جو ہوتے تھے وہ امیر کے ہم مجلس ہوتے تھے، شراب پیتے تھے، عشق کے دیوانے ہوتے تھے۔ تو یہ بغداد کے اکثر شعراء جو عہد عباسی کے ابتدائی دور میں محکوم قوموں سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے جبراً عربوں کی اطاعت کی تھی۔ انہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اخلاقیات پر فحاشی اور آوارگی کے اشعار کے ذریعے انہوں نے حملے کیے اور لوگوں میں زندقیت اور دین کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزادی رائے جدید، یعنی اس کے معنی اور نئے نئے خیالات جو ہے اس میں اشعار کے اندر ڈالے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ یہ مؤلد شعراء ایسے شعراء تھے جن کی لسانی قوت بگڑ گئی اور انہوں نے مصنوعی فنکاری کے ذریعے اپنی لسانی کمی کو پورا کیا۔ ان میں بہت سارے شعراء آتے ہیں، ابو نواس اور اسی طرح ابن المعتز، طغرائی، بحتری، ابو فراس ہمدانی۔ لیکن ہم پڑھیں گے جو مشہور شعراء ہیں، معروف شعراء، وہ 3 ہیں: بشار بن برد اور ابو تمام اور متنبی۔ ان شعراء میں سب سے پہلے بشار بن برد۔ بشار بن برد یرجوخ ولا کے اعتبار سے یہ عقیلی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی کنیت ابو معاذ اور لقب اس کا مرعث تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں ہر وقت بندے اس نے ڈالے ہوتے تھے، وہ پڑے رہتے تھے۔ اس کے باپ کا اصل وطن تغارستان تھا اور وہ محلب بن ابی صغرا کے قیدیوں میں سے تھا۔ اس نے اسے بنی عقیل کی طرف سے ایک عورت بطور تحفہ ملی اور اس نے اس سے شادی کی، پھر اسی سے یہ بشار بن برد پیدا ہوا اور پھر اسی لیے یہ اسی عقیل قبیلہ عقیل کی طرف یہ منسوب ہے، بشار بن برد۔ یہ بشار بصرہ میں پیدا ہوا اور عقیل خاندان میں اس نے پرورش پائی اور بصرہ کے خیمہ زن اور بادیہ نشینوں کے پاس آتا جاتا اور ان سے ربط و تعلق رکھتا تھا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کی زبان نہایت فصیح اور بیان لکنت اور غلطیوں سے پاک تھا۔ اس بنا پر یہ آخری شاعر ہے جن شعراء کے کلام کو اہل نحو قابل سند سمجھتے ہیں، ان میں سے یہ آخری شاعر سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ پختہ عمر کو ہوا تھا تو یہ بادشاہوں اور امراء کی مدح و ثنا کر کے نذرانوں پر زندگی گزارنے لگا۔ اگر یہ حجم نہ کہتا اور یہ عورتوں کے بارے میں نہ لکھتا تو یہ شاید اتنا مشہور نہ ہوتا۔ یہ اس کی جو شاعری تھی وہ زیادہ تر شرم و حیا سے عاری تھی۔ یہ عورتوں کے بارے میں اور شراب نوشی اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یہ زیادہ لکھتا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس بے دین اندھے کی شاعری سے زیادہ اس شہر کو فسق و فجور میں مبتلا کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ پیدائشی طور پر اندھا بھی تھا، تو اس نے دنیا کو قطعاً نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ شاعری میں ایسی چیزوں کو تشبیہاً استعمال کرتا تھا گویا جیسے یہ ہو بہو دیکھتا ہو۔ جس طرح اس کے ایک شعر میں ہے کہ اس جنگ میں ہمارے سروں پر چھانے والا گرد و غبار اور ہماری تلواریں ایسا سماں پیدا کرتی ہیں جسے رات کی تاریکی میں جیسے تارے ٹوٹ رہے ہوں۔
تو یعنی یہ تشبیہات ایسے استعمال کرتا تھا جیسے یہ دیکھ سکتا ہو، لیکن یہ پیدائشی طور پر اندھا تھا۔ یہ بھاری بھرکم تھا، بہت لمبا تھا، چیچک کے دانوں والا اس کا چہرہ تھا، ابھری ہوئی آنکھیں تھیں جن پر سرخ گوشت چڑھا ہوا تھا، نہایت بد شکل، اندھا اور بھیانک منظر تھا۔ ایک دن اسے ایک عورت کہنے لگی، تیری اس قبیح صورت کے باوجود پتہ نہیں لوگ تجھ سے تیرے قریب کیسے آتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ شیر کا حسن لوگوں کو جو ہے ڈرایا نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ شاعر جو تھا بشار بن برد، یہ غیر مناسب اشعار زیادہ کہتا تھا۔ تو وہاں کچھ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، غیرت مند لوگوں کا ایک وفد مہدی کے پاس حاضر ہوا، اسے اس کا عشقیہ قصیدہ سنایا، اور اس نے کہا، اس بادشاہ نے، کہ اس قسم کی شاعری دلوں کو کھینچتی ہے اور مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ پھر اس نے بشار کو بلوایا اور اسے کہا کہ اگر آج کے بعد تو نے ایک بھی عشقیہ شعر کہا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ بعد میں بشار کوئی عشقیہ شعر کہنے لگتا تو اسے بادشاہ کی ڈانٹ اور دھمکی یاد آ جاتی، تو یہ پھر یہ عورتوں کا تذکرہ اس نے کم کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد یہ پھر اس نے عریاں گوئی کرنا شروع کر دی اس نے، اور یہ پھر حد سے تجاوز کر گیا۔ لوگوں کے سمجھانے کے باوجود اور مہدی کی دھمکی کے باوجود بھی یہ دوبارہ اس طرح کے عشقیہ قصیدے کہنے لگا۔ تو پھر ایک بار پھر وہ لوگ جو ہے جمع ہوئے، ان کا وفد جمع ہو کر مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق تمام الزامات اس کو بتائے۔ دوسری ملاقات کے بعد بشار نے جو ہے اس کو مہدی نے بشار کو بلایا اور اس کے سامنے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تو وہ اس کو جب کوڑے لگائے گئے تو انہی کوڑوں کی وجہ سے اس کو اتنے کوڑے مارے گئے، انہی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہجری 167 کا واقعہ ہے، جب بشار بن برد کو کوڑے مارنے کی وجہ سے وہ 70 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ یہ تھا بشار بن برد۔ اس کے بعد ہے ابو تمام، یہ حبیب بن اوس الطائی اس کا نام تھا۔ ابو تمام سے کہا جاتا ہے، دمشق میں جاسم نامی بستی میں یہ پیدا ہوا۔ پھر اس کا باپ دمشق منتقل ہوا شہر میں، جو کہ پیشے کے اعتبار سے جولاہا تھا۔ یہ بھی اس کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا رہتا تھا۔ جب یہ جوان ہوا تو یہ دمشق چھوڑ کر مصر آ گیا۔ جامع عمر بن عاص میں لوگوں کے لیے یہ پانی بھرنے لگا، ساتھ ساتھ علماء ادب کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا۔ یہ مسلسل اشعار حفظ کرنے لگا اور شعراء کی نقلیں اتارتا تھا۔ کبھی یہ نقل اتارنے میں اچھا اپنا اشعار پیش کرتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا، اور کبھی اس کی غلطی کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ شاعری کے اس بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کے عہد میں کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ یعنی یہ اسی طرح نقل اتار اتار کے یہ خود شاعر بن گیا۔ اس کی شاعری نے ادب کی دنیا میں ہر طرف اس کی دھوم مچا دی۔ وہ انعامات و اکرامات کی غرض سے مصر چھوڑ کر معزز لوگوں کی خدمت میں پہنچ کر انعام طلب کرتا تھا۔ ادب و مدح کے شوق رکھنے والے لوگوں میں سے اسے کچھ ایسی عظیم مقبولیت حاصل ہوئی جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے بارے میں اس کے دور میں نہیں ملتی۔ یہ ابو تمام گندمی رنگ کا، طویل القامت، فصیح اور شیریں کلام شخص تھا۔ گفتگو میں قدرے یہ ہکلا کر بات کرتا تھا۔ ابو تمام نہایت ذہین، حاضر دماغ، قوی یادداشت رکھنے والا شخص تھا۔ یعنی یہ حافظ تھا بہت سارے قصائد اور قطعات کا۔ اس کی 2 کتابیں حماسہ اور فحول الشعراء اس کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کی ذہانت اور برجستہ گوئی اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب اس نے احمد بن معتصم کی مدح میں اپنا مشہور قصیدہ پڑھا تو اس قصیدے کے اندر اس نے اس کی تعریف کے مقابلے میں پرانے کھنڈرات اور حبشی وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو حاضرین میں ابو یوسف کندی ایک فلسفی ہے، وہ بول اٹھا۔ اس نے کہا، آپ نے جو امیر کی خوبیاں بیان کی ہیں، امیر تو ان سے بالاتر ہے، یعنی جو آپ نے تشبیہات استعمال کی ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یعنی امیر کو عرب کے بدوؤں سے تشبیہ دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر اس نے تھوڑی دیر یہ خاموش رہا،
پھر اس نے سر اٹھایا تو اس نے جواب دیا، اور وہ بھی اشعار پڑھ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے لیے قرآن مجید میں طاق اور چراغ کی مثال پیش کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو طاق اور چراغ اور اللہ کا نور جو ہے ان چیزوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو چیز ہے کہ میں نے بھی یہ مثالیں پیش کی ہیں، تو یہ بات تو سچ ہے کہ بادشاہ تو ان مثالوں سے بہت اوپر ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ احمد بن معتصم نے پھر اس کی یہ باتیں سن کر اس کو انعام و اکرام دیا، اور انعام کے طور پر اسے موصل کا ڈاک خانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں دے دیا۔ یہ وہاں پر اس کا سرپرست بن کر زندگی گزارنے لگا۔ اس کی عمر ابھی 40 سال بھی نہیں گزری تھی اور یہ اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ہے متنبی، ابو طیب احمد بن حسین متنبی، کوفہ میں غریب والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کوفہ میں ماشکی تھا، وہ ابھی بچپن میں ہی تھا کہ اس کا باپ اسے شہری زندگی گزارنے کے لیے گاؤں سے شام میں اسے منتقل ہو گیا۔ اس کو لے کر وہ اپنے بچوں کو مختلف درسگاہوں میں بھیجتا رہا اور مختلف قبائل میں اس کی آمد و رفت جاری رہی۔ تو قرائن بتا رہے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی فاضل بنے گا، یہ کامیابی کی منازل طے کرے گا۔ پھر اس کا باپ فوت ہو گیا، ادھر یہ جوان ہو گیا تھا، لغت و ادب کے علوم سے کافی اس کو لگاؤ تھا، تو شہرت اور روزی کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کے اس نے سفر شروع کر دیے۔ متنبی بچپن سے ہی بہت ہی عجیب طبیعت کا تھا، عالی ہمت، اور یہ شہرت کا بہت زیادہ مشتاق تھا، اسے بڑا بننے کا بہت شوق رہتا تھا، تو یہ لوگوں کو اپنے خلافت کی بیعت کی طرف بنانے لگا۔ یہ اس وقت اس کی عمر ناپختہ تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، میرے گرد ہو جائیں، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی کیونکہ گورنر کو اطلاع مل گئی، اس نے اسے جیل میں قید کر دیا۔ تو یہ جیل میں بھی اس نے اشعار کہنا شروع کر دیے، تو اس نے کچھ ایسے اشعار کہے جو گورنر کو اچھے لگے، تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن سرداری کا شوق متنبی کے دل میں یہ پہلے سے موجود تھا، تو وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ اس کی جوانی جب ختم ہوئی تو اس نے جوانی کے بعد ہجری 323 میں شام کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو جس کی وجہ سے اسے متنبی کہا جاتا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اس کا نام متنبی بھی پڑ گیا ہے، اور اپنی ادبی قوت اور سحر بیانی سے لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کر لیا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی مل گئے تھے۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، تو اس کو کہا گیا تو کہ آپ نے تو فرمایا تھا لا نبی بعدی، تو اس نے کہا یہ لا جو ہے یہ لا نام ہے، یہ لا نامی شخص میں ہوں، میرا نام آیا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد ایک لا نام کا شخص آئے گا۔ پھر اس نے قرآن کے مقابلے میں بھی کچھ کلام پڑھا۔ جب اس کی یہ بات مشہور ہو گئی تو وہاں پہ نائب امیر جو تھا حمص کا، اس کو اس کے بارے میں معلوم ہوا، تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو قید کر دیا، اور تب تک اسے قید رکھا جب تک اس نے نبوت سے توبہ اس کے نبوت کے دعوے سے توبہ نہیں کر لی۔ اس کا حلقہ اثر جو تھا پھر ٹوٹ گیا، اس کے جو معتقدین تھے وہ بھی ادھر ادھر بکھر گئے۔ یہ مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں یہ اپنے شہرت کے لیے اور انعام اکرام حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا رہا، کبھی کسی بادشاہ کے پاس، کبھی انطاکیہ، کبھی مصر، کبھی بغداد، تو اس طرح یہ مختلف شہروں کے اندر مختلف گورنرز کے پاس جا کر یہ قصیدے سناتا تھا اور ان سے انعام و اکرام لیتا تھا۔ اسی طرح یہ سیف الدولہ کے پاس گیا، اس نے اس کو بہت سارے انعام و اکرام دیے، اور یہ اسی طرح عز الدولہ کے پاس بھی گیا، اس نے بھی اس کو انعام و اکرام وغیرہ دیے۔ تو جب یہ اس کے دربار میں گیا، عز الدولہ کے دربار میں، تو اس نے اس کو بہت سارے انعام دیے، گھوڑے دیے، پوشاکیں وغیرہ دیں۔ تو یہ جب اس نے لے لیے تو پھر اس نے اس سے پوچھا کہ یہ انعامات زیادہ ہیں جو سیف الدولہ نے دیے تھے وہ زیادہ ہیں، تو اس سے اس کی لالچ جو ہے ظاہر ہو گئی۔ تو بہرحال وہ اس نے عز الدولہ نے کہا کہ یہ انعامات جو ہیں یہ
میرے انعامات جو ہیں یہ زیادہ اچھے ہیں، لیکن اس کو اس کی جو ہے بات ناپسند گزری، تو اس نے اس کو انعامات دے کر روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو لگا کر اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھیج دیا۔ تو جب یہ کسی صحرا میں اور کسی بیاباں میں پہنچا، تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور ایک غلام تھا، یہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، تو وہ جو قافلہ اس کے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس نے اس پر حملہ کر دیا، تو یہ ان کے ساتھ اس کا بیٹا اور غلام جو ہے یہ لڑتا ہوا وہیں پہ قتل ہو گیا۔ ہجری 354 میں رمضان کے اخیر میں یہ متنبی وہاں پہ قتل کیا گیا۔ تو یہ 4 طبقات تھے شعراء کے جو معروف ہیں، یہ جاہلی شعراء، مخضرم شعراء، اسلامی شعراء اور مولد شعراء۔ ان میں سے ہم نے معروف شعراء کی حالات زندگی پڑھے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر وہی مختصر سوالات کا سلسلہ جس طرح پہلے چل رہا ہے، انٹرویو کے حوالے سے جو سوالات انٹرویو کے دوران پوچھے گئے، جو میرے پاس جمع ہو چکے ہیں مختلف اسٹوڈنٹس سے پوچھنے کے بعد، وہ ان سوالات کو حل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔